رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس شعبان کی رات کے متعلق بتا دیا کہ اے میرے امتیوں، یہ شعبان میں ایک ایسی رات ہے کہ جس رات کو اگر کوئی بندہ اللہ کی عبادت کرے، اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرے، تو اللہ اس کی عبادت کو قبول فرما کے اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ ایک بات یہ، اور ایک بات یہ کہ اللہ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ یہ نہیں کہ اللہ اوپر سے نیچے آتا ہے یا نیچے سے اوپر جاتا ہے۔ اگر اوپر سے نیچے، نیچے سے اوپر جائے تو پھر تو اس کا جسم ہو، تو اللہ کا جسم نہیں ہے، اللہ کا جسم نہیں ہے۔ اس کا اترنا اور اس کا اوپر چڑھنا، اس سے کیا مراد ہے کہ اللہ اپنی شایان شان آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی خاص رحمت یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا آسمان دنیا پر اپنی شان کے لائق نزول فرما کے اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اللہ اس رات کو متوجہ ہوتا ہے اپنے بندوں کی طرف، یا اس کی خاص رحمت آسمان دنیا پر آ جاتی ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ خود چل کر اوپر آتا ہے یا نیچے آتا ہے یا ادھر جاتا ہے ادھر جاتا ہے۔ اللہ بندہ نہیں ہے، اللہ کا جسم نہیں ہے، اللہ زمین و زمان نہیں رکھتا، اللہ زمین و زمان مکان سے، جسم سے، ہر شے سے پاک ہے، اسے اللہ کہتے ہیں۔ تو اللہ کا یہ آسمان دنیا کی طرف نزول کرنا، یہ اس کی خاص رحمت ہوتی ہے جو اس رات کو اپنے بندوں کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ اور وہ آسمان دنیا پر اپنی شایان شان نزول فرما کے کیا فرماتا ہے؟ وہ اعلان یہ کرتا ہے کوئی زمین پر رہنے والا، ہے کوئی زمین پر رہنے والا جو اپنے گناہوں کی مجھ سے توبہ کرے؟ آج جو توبہ کرے گا، آج کی رات جو توبہ کرے گا تو ہم اس کی بخشش کر دیں گے۔ اور پھر وہ ندا کرتا ہے کوئی تم میں سے جو بیماری سے صحت طلب کرنے والا، آج اس کی بیماری کو ختم کر دیا جائے گا۔ پھر وہ ندا کرتا ہے کوئی مجھ سے رزق طلب کرنے والا، آج کی رات رزق طلب کرنے والے کو رزق عطا کر دیا جائے گا۔ حضور فرماتے ہیں کہ یہ ندا آسمان دنیا سے غروب آفتاب سے لے کر صبح طلوع آفتاب تک یہ ندا ہوتی رہتی ہے، اور اللہ اپنے بندوں کی طرف متوجہ رہتا ہے اور یہ ندا کرتا رہتا ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا اس کو بخش دوں، ہے کوئی معافی مانگنے والا اس کو معاف کر دوں، ہے کوئی جو ہے رزق مانگنے والا اس کو رزق دوں، ہے کوئی صحت مانگنے والا اس کو صحت دوں، ہے کوئی حاجت مند اس کی حاجت کو پوری کروں، ہے کوئی فریاد کرنے والا اس کی فریاد کو پورا کروں۔ یہ صبح تک ندا ہوتی رہتی ہے۔ تو فرمایا اے عائشہ، یہ جو رات ہے، یہ رات، اس رات اللہ اپنی رحمت کاملہ سے قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر میرے امتیوں کی، اپنے بندوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے قبیلہ بنو کلب، اور ایک حدیث میں ہے قبیلہ مضر، قبیلہ بنو کلب اور قبیلہ ربی، تین قبیلوں کا ذکر فرمایا۔ قبیلہ بنو کلب اور قبیلہ ربی اور قبیلہ مضر، یہ تین قبیلے عرب میں بہت بڑے تھے، اور ان کے پاس جو بکریاں تھیں ان کی تعداد بھی تمام قبائل کے بکریوں سے بڑھ کر تھی۔ تو حدیث کے الفاظ یہ ہے جامع ترمذی میں کہ اللہ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اپنے بندوں کی بخشش فرماتا ہے۔ تو اس قبیلے کا جو اشارہ فرمایا، یا قبیلہ ربی یا قبیلہ مضر یا قبیلہ بنی کلب، تین قبیلے، ہر ایک کے پاس 30 ہزار بکریوں سے زائد بکریاں تھیں۔ 30 ہزار بکریوں سے زیادہ بکریاں تھیں، اور اللہ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندوں کی بخشش ان بکریوں کے بالوں سے زیادہ کی کرتا ہوں، یعنی اتنے بندوں کی بخشش اللہ کرتا ہے اس رات۔ اب اگر قبیلہ بنو کلب لگایا جائے تو اس کے پاس 30 ہزار کم و بیش بکریاں، اگر قبیلہ بنو مضر بھی ساتھ شامل کیا جائے
قبیلہ ربی بھی شامل کیا جائے تو 30 ہزار ان کی لگا لو، یہ کل ہو گئی 90,000 سے زائد۔ 90,000 سے 30 لگائیں تو پھر 90,000۔ لیکن زید کا ذکر، تو جب زید کا ذکر ہے تو اگر تھوڑی زیادہ بھی کر لیں، یعنی اگر زید کریں تو لاکھ ہو جائیں گے۔ یعنی ان تینوں قبیلوں کی بکریوں کو جمع کر دیا جائے تو 1,00,000 بکری بنتی ہے، 1,00,000 بکری بنتی ہے۔ اب ایک بکری کے جسم پر جو وال ہیں، اگر کوئی ان کو گننا شروع کر دے، اس کی زندگی تو ختم ہو سکتی ہے، وال ختم نہیں ہو سکتے۔ بندے کی زندگی تو ختم ہو سکتی ہے، بکری کے جسم کے اوپر جو وال ہیں ایک ایک کر کے گنا جائے تو وہ گنے نہیں جا سکتے۔ تو چیجا 1,00,000 بکریوں کے وال، ان کو اگر گنا جائے تو اتنی تعداد کے مطابق جتنے 1,00,000 بکریوں کے وال ہیں، اتنے بندوں کی بخشش اللہ اس رات کو فرما دیتا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت نہیں تو اور کیا ہے، یہ اللہ کا فضل عظیم نہیں تو اور کیا ہے، یہ اللہ کی شان نہیں بندوں کے لیے تو اور کیا ہے، یہ اللہ اپنے محبت اپنے بندوں پر رحیم اور کریم نہیں تو اور کیا ہے، اللہ اپنے بندوں پر مہربان نہیں تو اور کیا ہے۔ پھر بھی بندہ ضد پر آ جائے، ہٹ درم ہو جائے اور پھر اس کی طرف توجہ نہ کرے تو یہ اس کی بدبختی ہے، اس بندے کی بدبختی ہے۔ ورنہ اللہ کی رحمت کے تو دروازے کھلے، اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے گئے۔ پھر بھی کوئی اپنے آپ کو جہنم میں جو ہے وہ جلانے کی کوشش کرے تو وہ اس کی بدبختی ہے، اس کی جو ہے وہ بد نصیبی ہے۔ ورنہ اللہ کی رحمت کے دروازے ساری رات کھلے اور پھر اتنے لوگوں میں اپنے جو ہے اتنے لوگوں کی جو ہے وہ بخشش کر دی جاتی ہے اس رات کو۔ ایک حدیث میں فرمایا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا 5 راتیں ایسی ہیں پورے سال میں، 5 راتیں ایسی ہیں کہ جن راتوں کو اگر بندہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرے تو اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، رد نہیں فرماتا، رد نہیں فرماتا، قبول فرما لیتا۔ وہ 5 راتیں مقدس راتیں جو حدیث میں جو ہے وہ فرمائی گئی، اس میں سے ایک لیلۃ الجمعہ، جمعہ کی رات ہے، اور ایک لیلۃ الرجب، رجب کی 37ویں رات ہے، ایک لیلۃ النصف من شعبان، یعنی وہ شعبان کی 15ویں رات، یہ شب برات ہے، اور 2 راتیں وہ لیلۃ العیدین، چھوٹی اور بڑی عید والی 2 راتیں۔ یہ 5 راتیں ہیں جن راتوں میں بندہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے تو اللہ اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔ مزید معلومات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل فیضان زندہ پیر وزٹ کیجیے۔ مزید معلومات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل فیضان زندہ پیر وزٹ کیجیے۔